بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. صدق الله العظيم. وقد روى الإمام أحمد وابن حبان عن عمرو بن الحمق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ دوسری روایت ہے. من يرد عمرو بن الحمق عن عمرو بن الحمق: من يرد الله به خيرا استعمله. فقيل يا رسول الله ما استعمله؟ وفي رواية أخرى: من يرد الله به خيرا عسله. فقيل يا رسول الله ما عسله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوفقه لعمل صالح قبل موته يرضى عنه من حوله أو يرضى عنهم جيرانه. تو یہ دوسری روایت ہے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یہ تو میرا جو پورا جو سفر ہے یہاں پاکستان آنے کا، وہ استفادے کے لیے تھا، یہاں کے مشائخ، مدارس وغیرہ سے، خاص طور پر حضرت استاد صاحب، اس لیے کہ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پہلے میں آیا تھا، اور اس کے بعد تقریباً آنے کا موقع نہیں ملا. تو بہت زمانے سے یہ تمنا تھی کہ آ کے ملوں، استفادہ کروں، لیکن یہ حضرت کا یہ حکم تھا کہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ دوں. ویسے تو اردو میں بیان کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، تو پہلے سے میں معذرت کر لیتا ہوں کہ اگر کچھ غلطی جو ہوئی ہو اور جو ہوگی اس کو معاف کر دے آپ. عام مطلب انگریزی میں بیان کرتے ہو وہاں. تو یہ جو طالب علم کا جو زمانہ ہوتا ہے، یہ ویسے کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. میرے پاس اب بھی کچھ ایسی کتابوں کی فہرست ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر میں کسی استاذ کے سامنے بیٹھ کر میں اس کو پڑھ لوں. یعنی اب تک یہ حسرت ہے میری کہ وہ کتابیں ابھی میں نہیں پڑھ چکا. اس سے کہ جب آپ کا جو کورس ہوتا ہے اس میں ہر کتاب شامل نہیں ہوتی ہے، بہت ساری اور کتابیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں اور کام ہوتے ہیں، اور جیسی زندگی آگے بڑھتی ہے تو پھر بچے ہوتے ہیں اور کام کاج میں لگنا پڑتا ہے، تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے یہ جو وقت ہے یہ کبھی واپس نہیں آئے گا. یہ میں آپ کو تقریباً 20 سال کے بعد بتا رہا ہوں. اگر مجھے یہ پڑھنے کے زمانے میں کوئی بتاتا میں اور محنت کرتا، شاید بتایا بھی ہوگا، لیکن اس وقت میں نے اس کا احساس نہیں کیا. تو یہ گویا کہ ایک تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں. بہرحال ہمارے ایک استاذ یہ فرماتے تھے کہ میں نے جب حفظ کلاس ختم کیا تو اس وقت میں نے کافی وقت ضائع کیا تھا حفظ کلاس میں. اس کے بعد ہمارے ایک استاذ تھے جو ماشاءاللہ بہت کامیاب استاذ ہے، باہر بھی عالم ماشاءاللہ، عوام میں ان کی کافی قبولیت ہے ان کی. تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ ایک نصیحت فرمائی کہ جب آپ پڑھنے لگے تو آپ کی جو نیت ہو پہلے درجے سے، آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ بخاری شریف پڑھائیں گے. آپ بخاری شریف پڑھائیں گے. یہ نیت کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کی یہ نیت ہو کہ میں مکتب پڑھاؤں گا، جو بڑی اچھی بات ہے، مکتب کو بھی پڑھانا پڑتا ہے،
وہ بھی ایک کام ہے، بہت ماشاءاللہ معزز کام ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ مکتب پڑھانے کے لیے اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے جیسی بخاری شریف پڑھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے قلب میں یہ سوچ کر آپ نے پڑھا کہ مجھے بخاری شریف پڑھانی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ آپ کا پڑھنے کا معیار، مطالعہ، تکرار، تحقیق کا جو معیار ہوگا بالکل الگ ہوگا۔ انسان جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فرماتے کہ انا عند ظن عبدی بی، جیسے ہم سوچیں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ویسے وہ دے گا، اسے کہ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے، یہ تو بس ہم اس کو بعید بناتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں کیسے تہجد گزار بن جاؤں، میرا جیسا آدمی میں کیسے تہجد گزار بن جاؤں، میں کیسے مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ کون یہ سوچتا ہے یہاں کہ میں مستجاب الدعوات بنوں گا؟ عامتاً ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ جو 70,000 جو جنت میں جائیں گے بلا سوال کے، حدیث مسلم ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم وہ 70,000 میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ اس میں ہمارا مقابلہ ہوگا غزالی کے ساتھ اور جیلانی کے ساتھ اور حاجی امداد اللہ کے ساتھ، وہ ہم کیسے وہاں 70,000 میں شمار ہوں گے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں دے سکتا ہے اگر ہمارا اتنی اونچی سوچ ہماری ہو۔ تو ان کی یہ نصیحت تھی کہ آپ بخاری شریف پڑھانے کی نیت سے آپ پڑھیں، تو آپ اتنی محنت کریں گے۔ پھر اگر آپ بخاری شریف نہ بھی پڑھائے تو آپ کم از کم ریاض الصالحین تو پڑھا سکیں گے۔ لیکن اگر آپ کی نیت ہی تھی پہلے مکتب پڑھانے کی یا صرف الفقہ المیسر پڑھانے کی، تو پھر آپ ہدایت کو تو آپ ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے۔ تو انسان ہمیشہ ایک سوچ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سوچ کی قوت دی، طاقت دی، تو اس اعتبار سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو ابھی کتابیں پڑھ رہے ہیں امام قدوری کی یا امام مرغینانی کی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی بھی، یہ ان کے زمانے میں بہت سارے علماء تھے۔ ابھی ہمارا ازبکستان جانے بخارا سمرقند وغیرہ گزشتہ سال مفتی تقی صاحب کے ساتھ سفر تھا، تو اس میں اس زمانے میں بہت سارے علماء تھے، یہ کوئی ایک دو علماء اس زمانے میں نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ پڑھنے والے بہت تھے۔ لیکن ان کی کتاب ابھی کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ ان کو ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیا ہمیں بھی ایسا نہیں بننا ہے 100 سال کے بعد کہ ہمارے نام کے بعد بھی کوئی رحمہ اللہ کہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ زور سے محمد وقاص، 100 سال کے بعد کوئی کہے رحمہ اللہ، کتنے مزے کی بات ہوگی۔ ہم تو قبر میں چلے جائیں گے، اس میں پھر ریا کی کوئی بات نہیں رہی انشاءاللہ، لیکن ہمارے لیے کوئی دعا کرے گا۔ اور ہم میں سے ہر ایک آدمی کے اندر یہ قابلیت ہے اس سے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہم کو دے سکتے ہیں، لیکن سوچ اونچی اگر پہلے سے ہمہ عالیہ نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ ابن الجوزی رحمہ اللہ، وہ بڑے دلچسپ لکھنے والے ہیں، ان کی کتاب ہے سید الخاطر۔ سید الخاطر، آج کل جو لوگ فیس بک وغیرہ پہ جو لکھتے ہیں نا، یا بلاگز ہوتے ہیں، بلاگز، کہ آج یہ بات میں نے سوچی ہے یہ لکھ دیا، تو یہ سید الخاطر یہ گویا کہ ایک اس زمانے کا فیس بک کا مجموعہ ہے، بلاگ پوسٹ کا مجموعہ ہے۔ بلاگ پوسٹ سمجھتے ہیں آپ؟ تو اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ مجھے ہر چیز کے اندر کمال تک پہنچنا ہے، علم میں بھی، عمل میں بھی، عبادت، عمل، علم، مال۔ کہتے ہیں کہ ہمیں تہجد رات کو عبادت کرنا بہت مزہ آتا ہے، لیکن پھر یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ گھر والوں کے لیے کچھ کمانا بھی ہے، تو پھر اس میں وقت تھوڑا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ تکلیف رہتی ہے کہ کبھی یہ کام کبھی یہ کام۔ پھر انہوں نے ان کی ایک کتاب میں یہ لکھا ہے کہ صبرت العلماء، صبرت العلماء، ما معنی صبر؟ صبرت العلماء بالسین، اس کا کیا مطلب ہے؟ زور سے
جانچ، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا. یعنی انہوں نے تحقیق کی اپنے پہلے تمام علماء کی، جیسے کہ انہوں نے ایک تاریخ کی بھی کتاب لکھی رجال پر، المنتظم، وہ بھی لکھی انہوں نے. کافی کتابوں کے مصنف ہے، آپ کو معلوم ہی ہوگا. تو میں نے تمام علماء کی جانچ کی، تفتیش کی کہ ان میں سے کنہوں نے علم اور عمل دونوں میں کمال پایا. بعض ہمارے یہاں یہ ہے کہ انہوں نے عمل میں زیادہ کمال پایا، علم میں کم. بعض علم سے زیادہ مشہور ہے، عمل میں کم. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سب کی جانچ کی تو مجھے 3 علماء ملے. ایک حسن البصری رحمہ اللہ، اس کا تو کوئی اشکال ہی نہیں. اگر آپ تفسیر پڑھے تو قال الحسن، فقہ پڑھے تو قال الحسن، یعنی ہر موضوع کے اندر قال الحسن رحمہ اللہ. علم عمل میں دونوں. دوسرا امام احمد ابن حنبل، اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے. تیسری شخصیت جو مجھے معلوم نہیں تھا پہلے، ان دونوں کے بارے میں تو ہمیں معلوم تھا کہ بڑی شخصیت اور دونوں میں، لیکن سفیان الثوری رحمہ اللہ. پھر انہوں نے ایک چوتھے کہ ان کا نہ ہونا کا رابع، اگر وہاں کوئی چوتھا بھی ہو تو یہ وہ ان کا نام میں بھول گیا. لیکن ماشاءاللہ یہ ان کی سوچ تھی کہ مجھے اس میں بھی کمال حاصل کرنا ہے، اس میں بھی کمال حاصل کرنا ہے، اور بالکل اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے. وہ کہتے کہ وہ صرف جمعہ کی نماز کے لیے یا پھر کوئی اور خاص کام، بیانات وغیرہ کے لیے نکلتے تھے. اور اگر ان کے پاس کوئی ملنے کے لیے آتا تو وہ اس میں جو ہم ابھی اس کو ملٹی ٹاسکنگ کہتے ہیں، ملٹی ٹاسکنگ، یعنی اس وقت ان کے ساتھ بات کرتے کرتے، ان کی بات سنتے، وہ اپنی قلم کو تیار کرتے تھے، ایسے کام کرتے تھے کہ جس میں ذہن اتنا کھپانا نہیں پڑتا ہے، تاکہ پھر وہ بات بھی ہو جائے اور اپنا اس وقت بھی ضائع نہ ہو. کسی نے بتایا کہ یہ جو مائکروسافٹ کا جو انوینٹر ہے، موجد ہے، وہ بل گیٹس، اس کا بھی مزاج ایسا ہی ہے. اگر آپ اس کے ساتھ بات کرنے جائیں گے تو وہ آپ کو توجہ نہیں دے گا، اس لیے کہ اس کا وقت ہی نہیں ہے، الا یہ کہ اگر آپ کے پاس بہت کوئی اہم بات ہو. مطلب یہ کہ جو پہنچنے والے لوگ ہیں ان کا مزاج ایسا، لیکن یہ کبھی بد اخلاق بھی ہوتے ہیں. ابن الجوزی رحمۃ اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، عبد الرحمن ابو الفرج ابن الجوزی، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن ایسا بھی مت بن جانا کہ بس کسی کے ساتھ بات بھی نہ کرے اور بس اپنا کام کرتے رہے. اس لیے کہ المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، یہ بھی ایک مسلمان مومن کی ایک صفت ہوتی ہے. بہرحال اخیر میں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا، اور پھر مختلف لوگ کے نام لیے کہ انہوں نے اس کی کوشش کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، انہوں نے بھی کوشش کی، یہ بھی کامیاب نہیں ہوئے، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں. پھر اخیر میں ایک بڑی زبردست بات لکھی. انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اس لیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری نیات کے اوپر ہمیں مبعوث فرمائیں گے. تو اگر ہم نے یہاں کوشش تو کی پھر بھی کمال حاصل نہیں کر سکے، ہم کمال حاصل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، پھر بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں اٹھائیں گے وہاں. تو یہ مومن کی نیت، لیکن کوشش کے ساتھ. یہ جو انما الاعمال بالنیات ہے، امریکہ میں عامتاً لوگ جن کو عمل نہیں کرنا ہے کہتے کہ بس ہماری نیت ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ نیت علی الاعمال ہے، اعمال پہلے کرو پھر نیت کے اوپر ثواب ملے گا. اگر عمل ہی نہیں کر رہے آپ اور کہہ رہے کہ میری نیت ہے تو کیا فائدہ ہوگا اس میں. ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے الاشباح والنظائر کے شروع میں بڑی زبردست بات لکھی ہے. اس میں آپ کی ساری وہ جو ادات التمنی والترجی کا مطالعہ بھی ہو جاتا ہے. هذا العلم لا يأتي بالتمني ولا بالترجي ولا بسوف وليت ولعل، اور پھر آگے. تو یہ جو ساری جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں لائبریریوں میں، ان کے نسخے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے زمرے میں ایک عالم تھے یا 2 عالم تھے. تو ان کی کتاب کیوں آج ہے اور دوسروں کی کتاب کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی ہم جیسے طلباء تھے، بہت سارے طلباء تھے، ہزاروں طلباء تھے بخارا کے اندر اور سمرقند کے اندر اور ترمذ کے اندر. لیکن وہ شخصیات کیوں معروف ہوئی
اور ان کی بات ہم کیوں آج سیکھتے ہیں، ان کی کتابیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ محنت کی، ان کو پھر وہ قبولیت ملی. صرف محنت نہیں کی، قبولیت بھی پائی انہوں نے. تو اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، قبولیت. دوسرے میں بس آپ سے ایسی باتیں بیان کر رہا ہوں جو ہم نے اساتذہ سے سنی اور کوشش کی. تو ہمارے ایک دوسرے استاد ہیں، انہوں نے کہا کہ ہر روز، اور یہ بہت آسان کام ہے، آپ کو بتاؤ بہت آسان کام ہے، ہر روز، اور شاید آپ کرتے بھی ہوں گے، کسی بھی نماز کے بعد، جن کے بعد سنت ہوتی ہے، مثلا عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں. یعنی طالب العلم ہونے کی حیثیت سے کم از کم، اور اس کے بعد بھی پوری زندگی کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے اور بس اللہ تعالیٰ سے اللہ آپ کے دین کی خدمت کے لیے قبول کر. بعض طلبہ یہ سوچتے میں کیا خدمت دوں گا، اس سے کہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ مفتی ابو لبابہ صاحب یہ کام کر رہے ہیں، حضرت الاستاد یہ کام کر رہے ہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ آپ کون سی خدمت کر سکتے ہیں. تو بس قبولیت، فاسأل اللہ التوفیق والقبول. ہمارا کام تو پوچھنے کا ہے، مانگنے کا ہے اور کوشش کرنے کا ہے. تو ہم کوشش کریں اور ہر روز کم از کم 2 رکعت صلاۃ الحاجت، اور یہ قبولیت کی دعا کہ بس کوئی دین کی خدمت کے لیے قبول کریں. لیکن ابھی آپ کون سی دین کی خدمت کریں گے، اس کا بھی کوئی پلان ہونا چاہیے، اس کا بھی کوئی خاکہ ہونا چاہیے. وہ کیسے کتنے ایسے طلبہ ملتے ہیں کہ وہ فارغ ہو جاتے، بخاری شریف ختم بخاری ہو گئی، اور ہم ان کو پوچھتے کہ آپ ابھی کیا کریں گے، یا ہمارے پاس آتے وہ کہتے کہ ابھی میری فراغت ہو گئی، میں کیا کروں، مجھے کیا معلوم کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اس سے کہ ہر آدمی کی خدمت الگ الگ ہوتی ہے. ہر طالب علم کو شروع سے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کون سی خدمت مجھے کرنی ہے. آپ کیسے دیکھیں گے؟ ایسے اشخاص کو آپ دیکھیں اپنے اساتذہ میں، دوسرے معروف اشخاص میں، کہ وہ کیا خدمت کر رہے ہیں. مثلا کوئی بہت اچھا لکھنے والا ہے، مصنف ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، انہوں نے بہت زبردست کتاب لکھ دی فقہ البیوع، مجھے بھی ایسی کتاب لکھنی ہے. کوئی بہت اچھا مقرر ہے، مجھے بھی یہ بننا ہے. کسی نے بہت زبردست مدرسہ قائم کیا، مجھے بھی قائم کرنا ہے. سمجھ میں آئے؟ اس طرح یہ ان کو ہم کیا کہتے ہیں، نمونہ، رول ماڈل، ایگزمپلر، اس کو رول ماڈل، نمونے کہتے ہیں. ہر آدمی کے پاس ایسے اشخاص تو ہوں گے، جو ایسی شخصیات جن سے آپ کا دل بڑھ جاتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو آپ بھی وہ کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ، آپ اور بھی اس طرح کے کام کر سکتے ہیں. تو اب سے کم از کم آپ کے پاس فارغ ہونے تک 5 چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے یہ سارے کام کرنے ہیں. کم از کم 5 چیزیں. یہ تو کہہ رہے کہ میرے پاس تو ایک ہی نہیں ہے، 5 کی بات کر رہے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ 10 ہونے چاہیے، 5 سے 10. پھر آپ کے پاس انشاءاللہ پوری زندگی ہے، اللہ تعالیٰ زندگی دے کہ وہ 10 کام ہو جائیں گے. میں آپ کو تجربے سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس آپ نے یہ بنا دیا، یہ تھوڑا سا پلان کہ یہ 1 2 3 4 کسی کو بات بتانے، میں نے جو بخاری شریف پڑھانے کی جو بات کی ہے وہ آپ کسی کو بتانا مت، ورنہ وہ شاید آپ سے مذاق کریں گے، کیا بخاری شریف پڑھائے گا. من کتم سرہ بلغ مرامہ. تو بس وہ اپنے طور پر رکھے، اپنے حد تک رکھے کہ مجھے بخاری شریف پڑھانی ہے، ریاءً نہیں، خدمتاً، ریاءً نہیں. اس لیے کہ ریاء سے تو پھر سارا کام بگڑ جائے گا. لأن ما كان للہ فهو يبقى. جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا، ورنہ ختم ہو جائے گا. یہ جو حدیث ہے من سمع سمع اللہ بہ، جس کو اپنے بارے میں کچھ سنوانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سنوا دے گا، لیکن پھر ختم، کیا فائدہ. آج تو اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ فیس بک پہ جا کے فیس بک ایڈز کر سکتے ہیں، پیسے ڈال کے اپنا اشتہار کر سکتے ہیں. تو بہت جلدی آپ کا اشتہار ہو سکتا ہے، لیکن اس میں فائدہ وہ کھوکھلا ہوگا. دوسری بات یہ ہے، سب کو یہ سوچنا ہے کہ
یہ 3 باتیں ہیں. میں 5 سال میں کہاں، مجھے 5 سال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں، 5 سال، پھر 10 سال، پھر 20 سال. چلو 20 سال تک اگر آپ کو نہیں سوچنا ہے ٹھیک ہے، لیکن علی الاقل کم از کم 5 سال کا تو آپ سوچیں کہ میں 5 سال کے بعد مجھے کہاں ہونا ہے. اور 10 سال کے بعد اگر آپ یہ اس طرح سوچیں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ کچھ طے کریں گے کہ مجھے یہاں یہ کام کرنا ہے، مجھے اس وقت تک یہ بننا ہے یا یہ کام کرنا ہے، یہ حاصل کرنا ہے. تو ظاہری بات اس اعتبار سے آپ پڑھیں گے، کاوش کریں گے، کوشش کریں گے. اگر آپ کے پاس ایسا کوئی کام ہی نہ ہو، بس آپ ایسے یہاں آئے، آپ میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو یہاں والدین کے اجبار سے آئے ہیں؟ کوئی نہیں؟ ہاتھ اٹھا دیں. کوئی نہیں ایسے مجھے. الحمدللہ الحمدللہ. اصل میں بیان میں کچھ انٹریکشن چاہتا ہوں، ورنہ پھر وہ سب سو جاتے ہیں، اور میں بھی آپ سے پھر سیکھ سکتا ہوں. تو ماشاءاللہ آپ سب بلا اجبار کے یہاں ہیں، اپنے دلچسپی سے. تو انشاءاللہ آپ کی کامیابی میں کوئی شک نہیں انشاءاللہ. بس آپ کو محنت کرنا ہے، دعا کرنا ہے، قبولیت کی دعا کرنی ہے. تو یہ بھی سوچ لیں کہ آپ کو 5 اور 10 سال میں کہاں پہنچنا ہے. اور اس میں یہ نہ سوچے کہ میں سب سے کم سوچ نہیں، اس میں 10 پلان بنایا. 10 پلان آپ بنائے تو اس میں سے پھر آپ جب فارغ ہوں گے، یہاں سے نکلیں گے، اس اعتبار سے آپ تخصصات بھی کریں گے، کوئی اور اسپیشلائزیشن بھی کریں گے، کچھ اور بھی پڑھائی کریں گے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ 5 چیزیں جو آپ نے نامزد کی ہے، اس میں سے چلو یہ میں پہلے کرتا ہوں، یا یہ دونوں ہمیں تھوڑا میں امامت بھی کرنا ہے مجھے، اور اس کے ساتھ مجھے ایک مدرسے میں بھی پڑھانا ہے، کتابیں پڑھانا ہے، چلو یہ دونوں میں ساتھ میں کر سکتا ہوں. اس کے ساتھ مجھے کچھ تجارت بھی کرنی ہے. عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ ایسی شخصیت ہے کہ ماشاءاللہ پہلے تو وہ عیاشی میں تھے. ان کے والد صاحب جو تھے وہ بہت ماشاءاللہ نیک بخت تھے، لیکن بہت مالدار تھے. اور انہوں نے ان کو جب ان کی زندگی بدل گئی، تو جب میرے خیال میں کوئی 20-22 سال کی عمر ان کی ہو گئی، تو والد صاحب نے ان کو 50,000 درہم دیے، اس سے کچھ بزنس آپ شروع کر دو. مثلا آپ فارغ ہو گئے، آپ کو بتایا 50,000 وہ تو کچھ نہیں ہے نا روپیہ، 50 لاکھ روپیہ، اس سے کچھ بزنس کرو آپ. تو بزنس کے علاوہ انہوں نے کیا کہ وہ کتابیں خرید لی. انہوں نے کتابیں خرید لی. والد صاحب نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پھر میرے خیال میں اور 20 یا 30,000 دیے، اس سے بھی کتابیں خرید لی. اس سے کہ پڑھنے کا وہ شوق ہوا تھا ان کا. اور وہ ایسے متفق علیہ شخصیت ہے. یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ تلعب. تو اس کے بعد لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی برکت دی کہ وہ جب رفقا کے ساتھ یا تو غزوے میں جاتے تھے رباط کے لیے یا حج کے سفر میں، تو وہ سب کے اوپر ایک مرتبہ حج کے اندر وہ سب کو ساتھ میں لے کے گئے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم ساتھ میں ہیں تو سب کے پیسے میں رکھوں گا، سب کا جو خرچ کا پیسہ ہے وہ اس صندوق میں ڈال دیں. تو کسی نے 10 درہم، کسی نے 20 درہم ڈال دیے. پھر اس کے بعد وہ ان کے اوپر پورے راستے میں خرچ کرتے رہے. ہر جگہ پر وہ ان کو 5 اسٹار ہوٹل میں انہوں نے ان کو ٹھہرایا. اس زمانے میں کوئی 5 اسٹار ہوٹل نہیں تھی، وہ میریوٹ اور پتہ نہیں وہ ایسی کوئی، لیکن مطلب ہے کہ اچھا کھانا کھلایا. پھر جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں سب کو پوچھا کہ آپ کا یہاں کی وہ خریداری کی فہرست کیا ہے. ایسے کہ جب عمرے میں جاتے لوگ یہ کہتے اتنے حجاب لے آنا، اتنی تسبیح لے آنا. تو سب سے لیا، سب کی خریداری کی اور ان کا سامان لیا. پھر مکہ مکرمہ گیا، وہاں بھی 5 اسٹار گروپ تھا، ہر چیز خریدی. پھر جب واپس آئے تو ایک دعوت رکھی ان کے لیے اور سب کو 20 درہم واپس دیے. یا تو اس سفر میں تھے یا پھر ایک اور رباط کے سفر میں تھے، سب کو 20 درہم واپس دیے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو صرف 10 دیے، اس کے اندر یہ 20 کیسے؟ اس لیے کہ یہ اجتماعی مال تھا تو جو باقی رہے گا ہم سب پر تقسیم کر دیں گے. لیکن سب کو 20 دینے لگے. یہ 20 کہاں سے آ گئے؟ ہم نے تو 10 دیے تھے یا 20 ہی دیے تھے، اتنا سارا پیسہ خرچ کیا.
کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ فی سبیل اللہ مال بڑھتا ہے؟ کاش کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس طرح کا خرچ کرنے، ایسا عالم بنائے جو اس طرح بھی خرچ کر سکتا ہے۔ ہمیں بھی ایسا علم دے اور ایسا استغنا دے امام ابو حنیفہ جیسا رحمہ اللہ۔ ان کی ایک سنت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ وہ علماء کو ہدایہ کرتے تھے، اور ایسے ہدیہ کہ لوگ کیا کہتے ہیں ان کو حیا آ جاتی ہے، شرم۔ مثلا میرے خیال میں سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ، ان کو ہدایہ بھیجے تو وہ اتنے اسے شرمندہ کہ اتنے سارے، مثلا آپ کوئی کسی کے گھر پہ گئے تو آپ ان کے لیے کچھ پھل لے گئے، کچھ مٹھائی لے گئے، 1-2 ڈبہ مٹھائی، لیکن یہ تو مثلا آپ کسی کے گھر جائیں اور آپ 5 تھیلیاں، 5 شاپر بڑی بڑی کہ دیکھو یہ ہدیہ ہے، وہ کہہ رہے کہ یہ ہمارے پاس، ہمیں غریب ہے کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ایک ہدیہ کا بھی ایک حد ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے۔ تو ایسا ہدیہ دے دے تو وہ آ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ جو طلباء تھے ان سے پوچھنے لگے کہ یہ کیسی بات ہے کہ اگر آپ کو معلوم کہ وہ ہمیں کیا کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کوئی تعجب نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے انہوں نے ہی خرچ کیا۔ تو مال کا ہونا یہ کوئی مبغوض نہیں ہے، یعنی مال کا ہونا یہ کوئی مبغوض نہیں ہے، اور تجارت یہ سنت ہے۔ تو یہ بھی آپ اس کا بھی آپ ارادہ کر سکتے کہ مجھے ایک تاجر بھی بننا ہے، اگرچہ آپ کے خاندان نے کبھی تجارت نہیں دیکھی ہو، آپ غربت میں پلے ہوئے ہو، پھر بھی آپ یہ ساری نیت کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا قَدِيرًا، اللہ قدیر، وہ قادر، وہ مقتدر۔ یہ تو ہم اس کو محدود کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو میں شروع میں میں نے حدیث بیان کی تھی وہ عمرو ابن الحمق رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جو اتنے زیادہ معروف شخصیت نہیں ہے، صحابی رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرے، تو یہ بھی حدیث یاد رکھنا، وہ تو حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، ماشاء اللہ، اللہم فقہنا۔ لیکن یہ جو حدیث ہے استعملہ، اس کو استعمال کریں گے، یعنی اس کی خدمت کو قبول کریں، کسی خدمت میں لگائیں گے۔ دوسری حدیث ہے عسلہ، عسل کا کیا مطلب؟ شہد۔ ابھی انگریزی میں اس کا ایک ترجمہ کرتا ہوں، لیکن شاید یعنی اس کے لیے زندگی میٹھا کریں گے، اس سے کہ شہد سے کیا ہوتا ہے، چائے میں شہد ڈالا تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے نا، تو اس کی انشاءاللہ زندگی آخرت دونوں میٹھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو صحابہ یہ فرمانے لگے کہ ما استعملہ، اس کا کیا مطلب کہ اس کو استعمال کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ایسے کوئی کام کی توفیق دیں گے ان کے موت سے پہلے، یعنی زندگی میں، کہ ان کے ارد گرد کے لوگ ان سے پھر خوش ہوں گے، یعنی ان کے لیے دعا کریں گے۔ یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے بھائی، یہ یفقہ فی الدین وہ شاید وہ علماء کے ساتھ مخصوص ہے یا زیادہ تر علماء کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ کسی کوئی تاجر بھی سن رہا ہو تو یہ بھی یہ سوچ لے، اور آپ یہ سب کو بتائیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت کا دروازہ ہر آدمی کے لیے کھلا ہے، اور وہ کسی کے اوپر آپ کو بند نہیں کرنا چاہیے، چاہے جتنا گنہگار ہو، سب کو اس کی کھڑکی بتانی چاہیے، دروازہ بتانا چاہیے کہ یہ ولایت کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، صرف علماء کے لیے نہیں، سب کے لیے کھلا ہے۔ یہ ہمیں اس طرح کا حسن ظن باہر جا کے پیدا کرنا ہے، سب کے اوپر تکفیر کرنا اور یہ بات یہ کرنا، سب کو فاسق قرار دینا، ظاہر بات ہے فسق تو ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور لوگوں کو ولایت کا انشاءاللہ دروازہ بتائیں گے تو وہ بہت ایک مثبت پہلو سے وہ دین کے قریب ہو جائیں گے۔ جیسے کہ کافی لوگ ایسے ہیں کہ جو گناہ میں مبتلا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں، وہ یہ سوچتے ہیں، شیطان ان کو یہ سوچ دیتا ہے کہ بس آپ کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے، آپ تو بس ختم۔ تو 5، 10 اور 20 سال کا ہمیں خطہ ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ
آپ کو جو کام کرنا ہے اس میں یہ بہت ضروری ہے. یہ تو بہت آسان ہے کہ کسی نے ایک نیا قسم کا کورس شروع کر دیا, مدرسہ شروع کر دیا, کوئی خدمت شروع کر دی, تو آپ نے دیکھا ان کا کہ میں بھی یہ کروں گا, تو پھر ایک ہی علاقے میں 2 آدمی وہی کام کر رہے ہیں, رائٹ. جب ضرورت ہی نہیں ہے تو ایسا نہ کریں, کسی اور علاقے میں جا کے کام کریں جہاں ضرورت ہو. ہمیشہ اگر آپ کو زیادہ فائدہ پہنچانا ہے تو ایسا کام کریں جس کی زیادہ ضرورت ہو. اور اگر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کام کیا ہے جو کوئی نہیں کر رہا ہے اور ابھی بہت ضروری ہے وہ کام کرنا, اور میرے خیال میں جو آج میں نے جامعۃ الرشید کا جو کام دیکھا ہے, اور میں نے بس کچھ ہی تھوڑا سا ہی دیکھا ابھی, میرے خیال میں وہ بس اسی نہج پر چل رہے کہ جس کی ضرورت ہے, جو کوئی اور نہیں کر رہا ہے, جرأت نہیں ہے میرے خیال میں کسی کو کرنے کی, تو وہ کام کر رہے ہو. یہ بہت بڑا کام ہے. مثلا ہمارے علاقے میں ہم نے دیکھا کہ مسجد ظہر کے اندر لوگ آتے ہیں, پورے صبح کے اندر اس میں کوئی نہیں ہوتا ہے, کلاس روم بھی مکتب خالی پڑا ہوا ہوتا ہے, گھر میں ساری عورتیں ہوتی ہے, تو پھر ان کو لیے ہم نے کلاس شروع کر دیا, اور بہت دلچسپی سے وہ پڑھنے لگی. ان کے اندر ماشاءاللہ علم اور عمل زیادہ ہو گیا. پھر مثلا ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو عورتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں, حیض کے مسائل, وہ علماء کے پاس عامتاً اگر عورت کے پاس جرأت ہو تو وہ آتی ہے, پوچھتی ہے. اکثر عورتیں تو پوچھتی ہی نہیں, بس وہ پتہ نہیں کون سے قول پر عمل کرتی ہے, کون سا ان کا وہ عمل ہوتا ہے. اس میں بہت زیادہ کمزوری ہے, بہت زیادہ غلطی ہے. تو پھر ہمارے گھر والے وہ عالمات, میں صرف یہ آپ کو ایک ایگزامپل اور تجربے کے بارے میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی سوچیں اس طرح. تو ہم نے گھر والی کو کتاب الحیض شامی سے ہم اس کو پڑھایا کہ آپ کو اس کے مسائل سمجھنے ہیں, تاکہ پھر جب عورت پوچھنے کے لائے تو میں آپ ان کو نمت دے, اس لیے کہ مجھے یہ باتیں نہیں سننی ہیں. الحمدللہ ابھی ہم نے 10 سال پہلے یہ کام شروع کیا تھا. تو اس وقت آن لائن سے کوئی 70 عورتوں کو ہم نے پڑھایا تھا اس وقت. اس میں سے ماشاءاللہ 15 ایسی زبردست ان مسائل پر ان کو عبور حاصل ہو گیا. اس کے بعد کتاب الحیض فتاوی تاتار خانیہ سے پڑھایا, اس لیے کہ پہلے جو شامی پڑھایا, اس کے بعد منہل الواردین جو امام شامی کے رسائل میں ہے, ان کی شرح ہے امام برکوی کے رسالے پر, جو ایک خاص ان مسائل کے اندر مخصوص ہے, وہ پڑھا ہے. لیکن وہ سب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے اوپر وہ تمام مسائل مبنی ہے. تو کتاب تاتار خانیہ سے کتاب الحیض پڑھائی, اس میں امام محمد رحمۃ اللہ کا قول آ جاتا ہے. تو ابھی ماشاءاللہ سوال میں ابھی اس کا جواب دینے کی مجھے ضرورت نہیں پڑتی ہے, وہی وہ جواب دیتے وہ عورتیں الحمدللہ. تو یہ ایک ضرورت تھی, پوری نہیں ہو رہی تھی, یا کچھ دشواری کے ساتھ پوری ہو رہی تھی. ظاہری بات ہے کہ عورتیں مردوں کے پاس بہت کم آئے گی سوال پوچھنے کے لیے, اور ان کا شوہر کہ وساطت سے بھی وہ پوچھے تب بھی پتہ نہیں وہ آسان نہیں ہوتا ہے. تو اگر عورت ہی ایسی ہو تو اس طرح آپ سوچیں کہ کیا ضرورت ہے. اور یہ جو ابھی جو دنیا جو چل رہی 50 سال کے اندر جتنا تغیر دنیا میں آیا ہے, وہ میرے خیال میں کئی سو صدیوں کے اندر اتنا تغیر نہیں آیا تھا. 50 سے 100 سال کے اندر جتنی دنیا بدل چکی اور تغیر آ چکا ہے, اتنا تغیر کبھی نہیں آیا تھا. یعنی صدیوں تک وہی بات چل رہی تھی. یہ ابھی اتنا سارا یہ الگ ہو گیا. اس میں آپ کو ایک معمولی سی مثال دیتا ہوں. جب میں حج کے لیے گیا تھا 2001 میں, تو اس میں جمرات, اور یہاں جو 40 سال کی جو عمر کے لوگ ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ اس وقت جو جمرہ تھا وہ ستون تھا, دیوار نہیں تھی, وہ ایک ستون ہی تھا. کافی لمبا تھا, 3 منزل ستون تھا. لیکن اس میں تکلیف بہت تھی, اس لیے کہ ہر سمت سے لوگ آتے تھے, پھر نکلنا مشکل ہوتا تھا. کافی وہاں حادثات بھی ہوئے. اس کے پہلے نیشنل جیوگرافک ایک میگزین ہوتا ہے, انہوں نے 1953 یا 1954 1954 میں
انہوں نے وہاں کا مکے کا وہاں حج کا وہ پکچر دیا ہے، تو اس وقت جو جمرہ تھا وہ شاید یہ جو پنکھا ہے یا اس سے تھوڑا اونچا ہوتا تھا، بس اتنا ہی جمرہ کا جو سائز تھا وہ اتنا ہی تھا، اور اس کے ساتھ ایک کوکا کولا کی سائن ہے۔ اس کے بعد 2001 میں وہ بہت لمبا ستون بن گیا، اور ابھی اخیری 10-15 سال میں وہ ایک پورا دیوار، یعنی میرے خیال میں یہاں سے وہ وہاں تک آپ نے دیکھا ہوگا، وہ پورا ایک دیوار ہے بھی جمرہ۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی ساری ترقی ہوئی ہے، تو شیطان میں بھی ماشاءاللہ ترقی ہوئی ہے، جیسے کہ اتنے سارے لوگ جا رہے ہیں، ابھی پہلے فلائٹس وغیرہ نہیں تھی، بہت دشوار سفر تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بہت تغیر ہو گئی، اور ابھی بہت سارے کام ہیں، اور ماشاءاللہ مجھے تو بہت دل خوش ہوا جامعہ یہ اس ادارے نے جو بھی ماشاءاللہ یہ کام کیے ہیں اور کر رہے ہیں، اس طرح کی خلا کو پور کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ۔ تو آپ بھی یہاں ہی کے لوگ ہیں انشاءاللہ، تو آپ بھی ایسا سوچیں کہ، اور کیسے سوچیں گے جب آپ گھر جاتے چھٹیوں میں، تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا فتنے ہیں، کیا تقاضے ہیں، کیا مشکلات ہیں، کیا باتیں چل رہی ہے، اور اس اعتبار سے پھر آپ کا یہاں آ کر پڑھے، اس لیے کہ آپ کا مشکات شریف میں، بخاری شریف میں، ترمذی وغیرہ دورہ کے جو سال میں، وہ ساری دلائل آپ کے سامنے سے گزرے گی، لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کیا چل رہا ہے، تو پھر آپ پڑھیں گے اور آپ کو پتہ نہیں کہ اس کے اوپر چسپا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ گھر جائے اور وقت ضائع نہ کرے اور یہ نگاہ سے دیکھے کہ کیا وقت اور حالات کی ابھی کی ضرورت ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے آپ کے سامنے وہ دلائل آئیں گے، تو آپ اس کو لکھ لیں گے، نوٹ کر لیں گے، اور انشاءاللہ بہت کارآمد ہوں گے وہ۔ تو بہرحال بات لمبی ہو گئی، میں یہاں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بس دعا ہے کہ اللہ سب سے قبول کرے، ہمیں سب کو قابلیت بھی دے، قبولیت بھی دے، اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور ہمارے اساتذہ کو، ہمارے مشائخ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا جو پورا سلسلہ ہے سب کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی ان ماشاءاللہ ان کو جو قبولیت تھی ہمیں بھی وہ قبولیت دے، اور اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔